آج بھی ہر سرد رات کو جب تیز ہوائیں چلتی ہیں مجھے نیند نہیں آتی۔ وہ رات بھی بڑی سرد اور وحشتناک تھی۔ وادی کی یخ بستہ ہوائیں گھر کے بند دروازوں سے سر پھوڑ رہی تھی۔ کمرے میں آتش دان سلگ رہا تھا اور نرم گرم بستر پر میرے بھائی شہاب کے دونوں بچے اپنی ماں کے ساتھ لیٹے ہوئے سو رہے تھے۔ رات کے 2 بج چکے تھے لیکن بھائی جاگ رہے تھے۔ مجھے برابر والے کمرے سے ان کے ٹہلنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اتفاق کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور بھائی کے قدموں کی آہٹ میرے دل میں گھبراہٹ پیدا کر رہی تھی۔ یہ آج رات کی بات نہ تھی، عرصہ دراز سے بھائی کا یہی معمول تھا۔ جب ساری مخلوق سو رہی ہوتی وہ جاگ رہے ہوتے اور اپنے کمرے میں ٹہل ٹہل کر ماضی کی یادوں سے دشت خون میں مصروف رہتے۔ میں جانتی تھی کہ ایسا کس وجہ سے ہے اور کس کی یادیں ان کو شب بھر سونے نہیں دیتی، وہی جو مر کر بھی ان کی یادوں میں زندہ تھی، مہکتے گلابوں کی مانند تر و تازہ تھی۔ اس ستمگر کی روح نے ہم دونوں بہن بھائی کے اندر بسیرا کر لیا تھا اور وادی کی تیز ہواؤں کے ساتھ وہ ہم کو جگانے آ جاتی تھی۔ ان دنوں ہم نے BA کا امتحان دیا تھا۔ کوئی مصروفیت نہ ہونے کے سبب ہم بہن بھائی بور ہو رہے تھے۔ تبھی والدہ نے کہا کہ ماموں کے پاس چلے جاؤ۔ میرے ماموں سوات میں کئی باغوں کے مالک تھے۔ ان کے پاس کئی ٹرک بھی تھے جس پر وہ اپنا مال لوڈ کر کے شہر لے جایا کرتے تھے۔ بس سے اتر کر ہم گاؤں کے ٹیڑے میڑے مگر سرسبز و شاداب راستوں پر تیزی سے دوڑتے رہتے تھے۔ مدت بعد ہم دوبارہ ان خوبصورت راستوں کو دیکھ رہے تھے۔ سیب، خوبانی اور آلوچے کے درخت مہک رہے تھے۔ چاروں طرف رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے۔ فطرت اپنے پورے عروج پر تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ گاؤں کتنا خوبصورت ہے۔ ہمارے شہر میں کیا رکھا ہے؟ گاڑیوں کا شور و غل، کارخانوں کا زہریلا دھواں، جہاں زندگی مشین جیسی تھی، اور اس جنت جیسی وادی میں نہ ٹریفک کا شور، نہ دھواں، نہ مشینوں کی گڑگڑاہٹ۔ جب ہم باغوں سے گھرے ہوئے ماموں کے خوبصورت گھر کے سامنے پہنچے اس وقت دن کے 11 بج رہے تھے۔ میں تو دوڑتی ہوئی نانی امی کے پاس چلی گئی جو برآمدے میں بیٹھی تھی، جبکہ بھائی شہاب ممانی کو سلام کرنے کچن پہنچے۔ ممانی نے بچپن میں شہاب بھائی کو گود لیا تھا اور 3 سال بعد جب وہ ایک بیٹی کی ماں بن گئی تو والدہ شہاب کو واپس لے آئی تھی۔ تاہم شہاب اب بھی ممانی کو اپنی ماں کے جیسا چاہتا تھا۔ کچن سے کھانے کی اشتہا انگیز خوشبوئیں آ رہی تھی اور جو کھانا بنا رہی تھی بھائی شہاب کے خیال میں وہ بھلا ممانی جان کے سوا اور کون ہو سکتا تھا۔ ان کی پشت دروازے کی طرف تھی، سرخ شال اوڑے ہانڈی میں چمچ چلا رہی تھی۔ شہاب اسے ممانی ہی سمجھا تھا، حالانکہ وہ ان کی صاحبزادی رابعہ تھی جو قد و قدامت میں اپنی ماں جیسی ہو چکی تھی۔ لیکن ہم تو بہت سالوں بعد یہاں آئے تھے۔ اسی دوران رابعہ بڑی ہو چکی تھی، یہ خیال ہی نہ رہا تھا۔ تبھی بھائی نے ممانی امی کہہ کر پیچھے سے اپنی باہوں میں لے لیا۔ گھبرا کر رابعہ مڑی تو بھائی کو پسینہ آ گیا، جیسے بجلی کا کرنٹ لگ گیا ہے۔ وہ بوکھلا کر پیچھے ہٹ گئے۔ سرخ شال پھسل کر رابعہ کے کندھوں سے گر گئی۔ دھانی لباس میں اس کا بدن تھر تھر کانپ رہا تھا۔ بھائی کی اس اچانک حرکت سے وہ ڈر گئی تھی۔ ذرا سے سنبھلی تو ہوش آیا، سامنے ایک نوجوان کو کھڑا پایا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ بھائی بھی بوکھلا کر کچن سے باہر نکل آئے، تبھی سامنے سے ان کو ممانی آتی دکھائی دی۔ شہاب ان کو کیسے بتاتے کیا حادثہ ہوا ہے کہ اب اندر قدم رکھنے کی ہمت نہیں ہے۔ رابعہ کے ہوش سنبھالنے کے بعد اس کی ہم سے یہ پہلی ملاقات تھی۔ اس کی نگاہوں میں ہر وقت غصہ رہتا تھا، کیونکہ شہاب سے غلطی ہی ایسی سرزد ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ رابعہ نے اس کے بعد خود کو شہاب بھائی سے دور ہی رکھا۔ شاید وہ بھیا کو کوئی برا انسان سمجھ چکی تھی، وہ تو اب ان کے سامنے آنے سے بھی ڈرنے لگی تھی۔ انسان جب زیادہ کسی سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ دوری اس کی کشش کو اور بڑھا دیتی ہے۔ بھائی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ جس قدر رابعہ ان سے دور رہتی اتنی ہی وہ ان کو اچھی لگتی۔ وہ اس کو اکثر دور سے ہی دیکھتے رہتے کہ اپنی ماں سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی ہے، تب اس کی مسکراہٹ اس کے حسن میں 4 چاند لگا دیتی تھی اور اس کے یاقوتی ہونٹوں پر دانت موتیوں کی مانند جگمگا اٹھتے تھے۔ میرے ماموں کی یہ اکلوتی صاحبزادی اتنی پیاری تھی کہ اس کی ہنسی ہمارے دلوں میں اجالا کر جاتی تھی۔ لیکن جتنے دن ہم سوات میں رہے شہاب بھائی اپنی اس کزن سے بات کرنے کو ترستے رہے۔ اس کا غصہ کسی صورت کم نہ ہوتا تھا۔ گھر میں ہنسی خوشی کا ماحول نہ بن سکا۔
شہاب کے ہوتے تناؤ کی صورت رہنے لگی۔ تبھی وہ صبح سویرے اٹھ کر ماموں جان کے ساتھ ٹرکوں کے اڈے پر چلا جاتا۔ دوپہر کو اگرچہ سب ایک ہی دسترخوان پر کھانا کھاتے، لیکن رابعہ اس وقت بھی پلیٹ میں کھانا ڈال کر اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ ایک دن میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ رابعہ کے کمرے میں بہترین شعری ادب موجود ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ وہ گاؤں کی ان پڑھ لڑکی ہے، اس کو بھلا علم و ادب سے کیا سروکار، لیکن ہمارا خیال غلط تھا۔ ممانی دن بھر گھریلو بکھیڑوں میں مصروف رہتی تھی، ماموں دن رات کاروبار میں مگن ہوتے، میں نانی اماں کے پاس کھسی رہتی، نہیں تو رابعہ سے باتیں کرتی۔ یوں شہاب بھائی یہاں آ کر تنہائی کا شکار ہو گئے۔ وہ سارا دن وادی میں آوارہ گھومتے اور پچھتاتے کہ اندھا دھند رابعہ کو ممانی سمجھ کر گلے مل گئے، اور اب یہ لڑکی ان کو صفائی کا موقع بھی نہ دے رہی تھی، مگر ناراض رہ کر مسلسل سزا دیے جا رہی تھی۔ مگر پھر خدا نے انہیں صفائی کا موقع فراہم کر ہی دیا۔ ایک روز جب آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، شہاب بھائی باغ میں گئے۔ وہاں رابعہ کرسی ڈالے بیٹھی تھی، ہاتھ میں کتاب تھی۔ دفتن بوندا باندی شروع ہو گئی۔ ایک دم بادل زور سے گرجا، وہ چونک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تبھی بھائی نے کہا، ڈرے مت، بجلی یہاں نہیں گرنے والی، بجلی کا کیا بھروسہ۔ رابعہ نے جواب دیا، تو میرے بھائی کو اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع مل گیا۔ معافی چاہتا ہوں، اس روز میں آپ کو پشت سے ممانی سمجھا، اور آپ تو جانتی ہیں کہ میں ان کو ماں کا درجہ دیتا ہوں، اس لیے اس روز غلطی میں آپ کو تھام لیا۔ وہ بولی، چھوڑیے، آئندہ چہرہ دیکھ لینے کے بعد کسی کو تھامیے گا۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا، بارش شروع ہو گئی ہے، اندر چلیں۔ اس نے معافی کی بات کو نظر انداز کر دیا، لیکن بھائی کے ساتھ قدم با قدم چلتی ہوئی گھر کے اندر آ گئی تو محسوس ہو گیا کہ معافی کو قبول کر لیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ چائے کا کپ لے کر آ گئی۔ بھائی نے کپ لے لیا۔ اس روز ان کے درمیان اجنبیت کی دیوار گر گئی۔ اب شہاب جب ماموں کے ساتھ دوپہر کو گھر لوٹتا، اس کی آنکھوں میں ان کے لیے انتظار کے چراغ روشن ہوتے۔ بھائی تو اتنے خوش تھے، خیال میں بیداری میں ہی نہ جانے کتنے خواب دیکھ ڈالے۔ ہم 2 ماہ سے زائد ماموں کے گھر ٹھہرے تھے، تبھی امی کا خط آ گیا کہ اب آ جاؤ، ہم تمہارے لیے اداس ہیں۔ جب ہم واپس چلنے کو ہوئے، میں نے رابعہ کی طرف دیکھا، وہ بہت اداسی سے شہاب بھائی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں اور بھائی کافی دن اداس رہے اور سوات میں گزارے ہوئے دنوں کی باتیں یاد کرتے تھے۔ 3 ماہ گزرے تھے کہ ماموں کے گاؤں میں کسی رشتہ دار کی شادی کا کارڈ آ گیا۔ بھائی کارڈ پا کر نہال تھے کہ پھر سے گاؤں جانے کا بہانہ ہاتھ آ گیا تھا۔ ہمارے گھر سے بھائی ہی جا سکتے تھے تو وہی شادی میں شرکت کے لیے گئے۔ یہ دوسرے ماموں کے بیٹے کی شادی تھی۔ گاؤں میں شادیاں سادگی سے ہوتی تھی، لیکن اس گھر میں یہ پہلی خوشی تھی۔ شادی دھوم دھام سے ہو رہی تھی۔ شہاب بھائی اس بار چھوٹے ماموں کے مہمان تھے، انہی کے گھر ٹھہرے تھے۔ مہندی والی رات آ گئی تھی۔ چھوٹے ماموں کے گھر سے لڑکیاں چلی تو دولہے کے چھوٹے بھائی نے شہاب بھیا سے کہا کہ تم بھی چلو۔ گاؤں کے رواج کے مطابق لڑکیاں اکیلی گھر سے نہیں نکلتی تھی، لہٰذا یہ دونوں ان کے ساتھ، مگر ان سے تھوڑا سا آگے چلتے جا رہے تھے۔ 2-4 گھروں کے بعد لڑکیاں رابعہ کے گھر آ گئی، اس کو بھی ساتھ لینا تھا۔ رات اگرچہ چاندنی تھی، لیکن بادلوں کی وجہ سے کچھ اندھیری تھی۔ رابعہ کو ساتھ لے کر لڑکیاں باہر آئی۔ رابعہ ٹہر کر اپنی چادر درست کرنے لگی۔ جب اس نے چادر کو اچھی طرح اوڑھ لیا تو شہاب نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی، وہ ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تب شہاب کو لگا جیسے وہ انہی کی وجہ سے بہانے سے ٹھہر گئی تھی۔ وہ چند منٹ ٹہر کر بھائی کو دیکھتی رہی۔ لڑکیاں آگے نکل گئی تو عدیل کی آواز آئی، یار شہاب، چلو بھی اب، کیا کر رہے ہو؟ شہاب، ان کی چپل ٹوٹ گئی ہے۔ شہاب بھائی نے گھبرا کر بہانہ کیا تھا۔ رابعہ کو بھی احساس ہوا کہ وہ لاشعوری طور پر ایک دوسرے کی خاطر چند لمحوں کے لیے رک گئے تھے۔ تبھی وہ دوڑتی ہوئی جلدی سے لڑکیوں کے جھرمٹ میں داخل ہو گئی۔ لڑکیاں دلہن کو گھیرے ہوئے تھی اور مہندی لگائی جا رہی تھی۔ بے اختیار شہاب نے اپنا ہاتھ رابعہ کے سامنے کر دیا۔ مہندی کا تھال اس کے سامنے رکھا تھا، اس نے انگلی سے ان کی ہتھیلی پر مہندی لگا دی۔ وہ رات شہاب کی زندگی کی ایک یادگار رات تھی۔ جب یہ دونوں رشتہ دار لڑکیوں کو حجرے میں پہنچا کر آئے تو رابعہ کا چہرہ بھی ان کی آنکھوں میں تھا، کیونکہ اس نے بہت خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے اور سب لڑکیوں سے اچھی لگ رہی تھی۔ شادی کی تقریب ختم ہوئی تو اس کا بڑے ماموں کے گھر جانا ہوا، جہاں رابعہ سے آلوچے کے باغ میں ملاقات ہو گئی۔ شہاب نے اسے بتا دیا کہ وہ کل واپس جا رہے ہیں۔
رابعہ نے اسے بتایا کہ امی جان کہتی ہیں جو گھر داماد بنے گا میں اسی سے بیٹی کی شادی کروں گی اور اس کا پولیس انسپیکٹر ہونا بھی شرط ہے۔ شہاب تم یہ شرط اپنے والدین سے منوا لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس شرط کی بھینٹ چڑھ جائیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں رابعہ، ہر قیمت پر یہ ملازمت حاصل کروں گا۔ شہر آ کر بھیا نے ابو سے کہا کہ پولیس میں نوکری کرنا چاہتے ہیں، رشوت بھریں یا سفارش، جس طرح بھی ہو اس کو پولیس انسپیکٹر بنوا دیں۔ والد نے کافی کوششیں کی، دوسرے محکمے میں تو اچھی ملازمت مل سکتی تھی لیکن پولیس کے محکمے میں نہیں مل سکی۔ امی جان رابعہ کو بہو بنانے پر خوش تھی، والد صاحب بھی راضی تھے۔ وہ ماموں کے گھر رشتے کا انتیا لے کر 2-3 بار گئے بھی، لیکن ممانی کی عجیب شرائط کے سبب بات نہ بنی۔ پولیس کی ملازمت دلوانا ابو کے بس کی بات نہ تھی۔ والدہ اور نانی نے منت سماجت کر کے ممانی سے یہ شرط ہٹوائی، مگر گھر داماد والی شرط پر وہ بدستور اڑی رہی۔ کہا کہ میری ایک ہی بیٹی ہے، اس کو خود سے جدا کر کے نہیں بیچ سکتی۔ دراصل وہ اسی بہانے سے ہم کو ٹالنا چاہتی تھی۔ ادھر والد صاحب کو یہ شرط منظور نہ تھی اور گھر داماد بننے پر تو بھائی بھی تیار نہ تھے۔ وہ کیوں کر بڑھاپے میں اپنے والدین کو چھوڑ دیتے اور ماموں کے گھر جاتے۔ ماموں ممانی خاموش تھے تو ہم بھی یہی سمجھا کہ وہ کچھ اور منت سماجت کروا کے یہ رشتہ ہم کو ہی دیں گے۔ بھائی وہاں جاتے، ممانی اسی طرح پیار سے ملتی، لیکن اندر ہی اندر انہوں نے بیٹی کا رشتہ ایک دولت مند سردار کے ہاں طے کر لیا تھا، جس کی ہوا بھی ہم کو نہ لگنے دی۔ مگر تیاریاں ہو رہی تھی۔ اب جب بھی شہاب ممانی کے گھر جاتے وہ خود تو والہانہ انداز سے ملتی، لیکن رابعہ پریشان نظر آتی، وہ کھچی کھچی رہتی، پہلے کی طرح نہ ملتی۔ انہی دنوں شہاب نے بوا حسنہ کو ریشمی کپڑوں پر گوٹا کناری ٹانگتے دیکھا۔ ممانی بھی فرصت کے وقت کچھ ایسے ہی کام کرتی نظر آتی۔ شہاب کو خوش گمانی کہ اس کی اور رابعہ کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تاہم وہ حیران تھا کہ رابعہ کی گلابی رنگت کیوں ماند پڑتی جا رہی ہے۔ اس کی سیاہ آنکھوں کے گرد دھواں سا منڈلاتا رہتا تھا۔ ایک روز بھائی کو اس سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ اس نے کھچے کھچے رہنے کا سبب پوچھا۔ وہ چپ رہی۔ سوال کیا کہ تم کو کیا پریشانی ہے، اداس رہنے لگی ہو؟ رابعہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ شہاب نے بالآخر ممانی سے ہی پوچھ لیا کہ رابعہ کیوں خفا ہے اور آپ کیوں کپڑے پر گوٹا کناری لگاتی رہتی ہیں جبکہ وہ میرے ساتھ شادی پر خوش نہیں ہے؟ تمہارے ساتھ شادی؟ انہوں نے چونک کر کہا۔ تم سے کس نے کہہ دیا؟ اس کی شادی تمہارے ساتھ تو نہیں ہو رہی بیٹے، اس کی شادی ہم دوسری جگہ کر رہے ہیں، کیونکہ تم کو تو میں نے بچپن میں گود لیا تھا، اس لحاظ سے رابعہ تمہاری بہن ہے۔ یہ سن کر شہاب کو چکر آ گیا اور اس کا ٹانگوں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔ وہ اسی وقت گھر چلا آیا۔ اس کے بعد اس پر کیا گزری یہ ایک الگ واقعہ ہے، لیکن جو رابعہ پر بیتی وہ بھی کسی قیامت سے کم نہیں۔ رابعہ بیاہ کر سردار صاحب کے گھر چلی گئی، ان کی بہو بن کر، لیکن ایک ایسے قلعے میں قید کر دی گئی جس کی دیواریں بہت اونچی تھی اور وہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ وہ سخت پابندیوں میں جکڑی گئی تھی، اس کو میکے آنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اس صورتحال سے گھبرا کر وہ بیمار پڑ گئی۔ سردار صاحب کا گھرانہ سخت روایات کا پابند تھا، یہاں نہ کوئی کسی کو پیغام بھیج سکتا تھا اور نہ خط لکھ سکتا تھا اور نہ ہی کوئی رشتہ دار گھر کی عورتوں سے ملنے کے لیے جا سکتا تھا۔ شادی کو سال گزر گیا، انہوں نے رابعہ کو میکے بھی نہ بھیجا۔ اب تو ممانی کا جی بھی گھبرا گیا کہ یہ کیسے گھرانے میں بیٹی دے دی ہے کہ جس کو خط تک لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ماموں جاتے، بھائی صحیح مردوں سے مل کر اور خیر خیریت دریافت کر کے آ جاتے۔ بیٹی سے ملاقات ہوتی بھی تو لمحہ بھر کی، دور سے سلام کرتی اور قلعے کے اندر کہیں گم ہو جاتی۔ وہ اپنا حال احوال تک والد کو گوش گزار نہ کر سکتی تھی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ سردار صاحب اپنے بیٹے کے ساتھ زمینوں کے معاملات دیکھنے گئے ہوئے تھے کہ وہاں تحصیلدار صاحب تشریف لائے۔ انہوں نے سردار صاحب کا پوچھا۔ ملازم نے بتایا کہ وہ زمینوں پر گئے ہیں۔ ملازمہ نے رابعہ کو بتایا کہ تحصیلدار صاحب فلاں گاؤں سے آئے ہیں، وہ سردار صاحب کا پوچھ رہے تھے۔ رابعہ نے گاؤں کا نام سنا تو اٹھ بیٹھی، یہ تو اس کے بابا کے گاؤں کا آدمی تھا۔ وہ بے قرار ہو کر حجرے سے نکلی اور مردانہ حویلی میں آ گئی۔ اس وقت تحصیلدار اپنے گھوڑے پر سوار حویلی کی دیوار کے پاس سے گزر رہا تھا۔
घोड़े की पुश्त पर सवार होने की वजह से उसकी पगड़ी का शिमला हवेली की दीवार के ऊपर से नजर आ रहा था। राबिया हुजरे की छत पर चढ़ गई और वहां से कमरे की खिड़की से आवाज दी, भाई जरा ठहरिए। उस शख्स ने अपना घोड़ा ठहराया और पूछा, क्या बात है बीबी? वो नहीं जानता था कि उसको पुकार कर रोकने वाली इस घर की मुलाजमा नहीं बल्कि बहू है। आप फलां गांव के हो? जी हाँ। अच्छा, तो मेरा ये पैगाम नसीम खान को पहुंचा देना। इनको कहना कि तुम्हारी बेटी कहती है कि मैंने क्या कसूर किया था जो आपने मुझको इस किले की ऊंची दीवारों में कैद करवा दिया है। मुझे ये सोना रुपया नहीं चाहिए, मैं उदास हूँ, जल्दी आकर मुझे ले जाओ। एक लम्हा की बात थी जिसको सुनकर तहसीलदार साहब ने अपना घोड़ा आगे बढ़ा दिया, लेकिन ये बात सारे इलाके में फैल गई कि तहसीलदार साहब से छोटे सरदार की बीवी ने बात की है। सरदार और इसका बेटा जब घर आए तो मुलाजमीन ने ये बात इनके गोश गुजार कर दी। उन्होंने राबिया से पूछा, क्या तुमने तहसीलदार को रोका था जब वो घोड़े पर यहाँ से गुजर रहा था? जी हाँ, राबिया ने जवाब दिया। तुमने इसको क्या कहा था? मैंने अपने वालिद को पैगाम भिजवाया कि वो आकर मुझको ले जाएं, क्योंकि मैं इस कैद से दिल गिरफ्तार और उदास हूँ। सरदार ने तहसीलदार को बुलवाकर पूछा कि तुमने मेरे घर की खातून से क्या बात की थी? तहसीलदार ने भी वही बात दोहरा दी जो राबिया ने कही थी। सरदार साहब को यकीन आ गया कि उनकी बहू का तहसीलदार से कोई ऐसा वैसा मामला नहीं था और उसने महज पैगाम भिजवाने की खातिर उस शख्स से कलाम किया था। ताहम ये भी इनके नजदीक कम जुर्म ना था। तहसीलदार चूंकि कसूरवार ना था, लिहाजा उसको सजा देना बनता ना था, इससे और बदनामी हो जाती। लेकिन राबिया के लिए सजा तजवीज हो गई। घर की बुजुर्ग खवातीन ने राबिया की सिफारिश में बोलना चाहा तो सरदार ने कहा, मैं जानता हूँ राबिया के तहसीलदार से कोई मरासिम नहीं है। पैगाम देने का यह तरीका लेकिन मेरे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। ये बेइज्जती की अलामत है। आज अगर मैंने बहू की इस गलती को दरगुजर कर दिया, कल इस घर की और खवातीन भी गैर मर्दों से बात करने की जिसारत कर सकती हैं। इस वाक्य के एक हफ्ता बाद सरदार ने अपने इलाके में मौजूदीन में मनादी करा दी कि फलां जगह मेरे डेरे पर जमा हो जाना। मुकर्रर वक्त पर जब ये लोग जमा हो गए तो राबिया को इनके बीच लाया गया और सबके सामने इसको फर्द जुर्म सुना दी गई और सजा पर फौरन अमल भी कर दिया गया। बाद में नैश को जलाकर इसकी राख पहाड़ी इलाके में बहा दी गई, क्योंकि इन लोगों के नजदीक ऐसी औरतों की यही सजा होना चाहिए थी। मामू जब अपने कारोबारी कामों को निपटाकर सरहद से लौटे और राबिया से मिलने गए, वहां इनकी बेटी की बजाय उसकी दर्दनाक दास्तान की बास गश्ती इनको सुनने को मिली। वहां राबिया थी कहाँ जो उनको मिलती। जहाँ पूरे इलाके के लोग एक जैसी सोच के हामिल हो, वहां बेचारे मामू इनका क्या बिगाड़ सकते थे। वो रोते रह गए और मुमानी तो बेटी की मौत का सुनकर गश खाकर गिर गई। अब वो कहती थी कि मैंने दौलतमंद दामाद की लालच में बेटी को कुर्बान कर दिया। मामू मुमानी का गम अपनी जगह, लेकिन मैं और शहाब भी इस वाकये के सदमे से दहल कर रह गए। आज भी हम इस सदमे को नहीं भुला सकते। जब रात के वीराने में यख बस्ता हवाएं पहाड़ों से टकराती हैं तो हमको यही महसूस होता है कि वो राबिया की बेगुनाही का मातम कर रही हैं।